ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو حبیب تاج کا سلام. ناظرین، میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان سوسائڈ کرتا ہے یا پھر کوئی بھی اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے. پہلے سوسائڈ ہوتی تھی ایک وجہ، جی فلاں لڑکی کے ساتھ مجھے محبت تھی، اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اس لیے میں نے سوسائڈ کی. پھر اس کے بعد ڈپریشن، انزائٹی، اس کی وجہ سے لوگوں نے سوسائڈ سٹارٹ کر لی. اب بات یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی بندہ اویئرنیس دینے والا نہیں ہے. اور ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں یہ ہمیں کسی بھی ایک اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر نہیں جاتے تاکہ یہ بندہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، چلو اس کا جی ایک پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے. میرے ساتھ موجود ہے سائیکولوجسٹ ہے بشرا سعید. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اوپینین کیا ہے، یہ ایک سوسائڈ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایز اے سائیکولوجسٹ آپ سوسائڈ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بیسکلی سوسائڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خود مار لینا. اس کے پیچھے بہت سی جو ہیں کازز آ سکتی ہیں، جیسے سائیکولوجیکل ڈسٹریس آ سکتی ہے. آپ اپنی رائے کسی کے ساتھ اگر شیئر نہیں کر پا رہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ دوسرے کو نہیں بتا پا رہے، تو اس وجہ سے آپ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو سب سے اگر بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی انزائٹی اور ڈپریشن، اس کے بعد ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹیپ لینا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انزائٹی کیا ہے اور ڈپریشن کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بیسکلی اگر ہم سوسائڈ کی بات کریں تو اس کے پیچھے میجر کوز ہی ڈپریشن آتا ہے. اگر ڈپریشن کافی دیر تک رہے، پرسسٹنٹ رہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، آپ کو مسلسل سوچیں آ رہی ہوں جو کہ آپ کے اندر بے چینی قرار دے دے، آپ کے اندر بے چینی آ جائے، تو یہ چیزیں، یا آپ مایوس ہو رہے ہیں دنیا سے، آپ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے، آپ دوسرے لوگوں سے آئسولیٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہیں، سوسائٹل آئیڈیلیشنز کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور انزائٹی بھی اسی کی ہی ایک ایگزامپل ہے. جی بالکل. بیسکلی سوسائڈ کے پیچھے جو ایفیکٹس ہیں، اگر ہم سائیکولوجیکل کازز کی بات کریں تو ان میں سب سے میجر کاز اینگزائٹی اور ڈپریشن ہی ہے. PTSD جسے ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اس ایشو میں ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اگر کسی بندے کو کوئی انزائٹی یا ڈپریشن ہے تو وہ فیملی کے ساتھ بات شیئر کرے یا پھر کسی ایک اچھے سائیکولوجسٹ کے ساتھ رابطہ کرے؟ بیسکلی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، سوشلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو. وہ اپنے آپ کو نا کہتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں خود اس کو کر لوں گا، اب اوور کم کر لوں گا. لیکن اس کو اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے تو وہ فیملی کے ساتھ کر لے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے رابطہ کر لے. اصل میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تو اسے اپنے اندر کیا تبدیلی لانی چاہیے، کون سا ایسا کام کرنا چاہیے وہ ایسے ڈس آرڈر سے باہر آ جائے؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرنا چاہتا، بیسکلی سائیکولوجسٹ ہوتے اس لیے ہیں کہ آپ اپنی بات اگر ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ کسی کے ساتھ آپ کی بات شیئر نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل آپ اپنے تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ CBT اپلائی کر سکتے ہیں خود پہ، یا آپ ریلیکسیشن تھراپی لے سکتے ہیں خود کے لیے. یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سمپل آپ اپنے آپ کو جب یہ آ رہی ہوں، آپ کے دماغ میں سوچ آ رہی ہو کہ مجھے اس زندگی کو ختم کرنا ہے، مجھے اور نہیں جینا، تو اس کو خود کے طریقے سے، یعنی کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، کچھ اور سوچ سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں نہیں، اب میں اس چیز کو اور نہیں سوچوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو ایک ہے انسان کو اپنا ماحول چینج کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں. چلے جی مجھے یہ ایشو ہے تو وہ کسی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. اگر فیملی کا کوئی ایسا ممبر جسے یہ لگ رہا ہو کہ یہ بندہ اس وقت کسی پریشانی میں ہے، آنے والے وقت میں یہ سوسائڈ کر سکتا ہے، تو اس فیملی کے ممبر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی فیملی کا ممبر، ان پاکستانی کلچر یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تنہائی کا شکار ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر اکیلا رہنے دو، کچھ دیر بعد یہ خود باہر آ جائے گا، خود ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو کہ وہ مایوس ہے تو اس کے ساتھ جا کر بات کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے.
کیونکہ ہم یہ چیزوں پہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کوئی انسان ہم سے اچھے سے بات نہیں کر رہا, چڑچڑا ہے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے ان کی بات پوچھنی چاہیے, کیا چیز انہیں تنگ کر رہی ہے, وہ اکیلے میں بیٹھنا کیوں پسند کر رہے ہیں. ایک بہت سوشلائز بندہ اگر تنہائی پسند ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی پریشانی ہوگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ایسا ہی ہم ہے. اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتے نہیں ہیں. تو یہی ہمارا ایک لیک آتا ہے. اچھا, ہم نے ابھی دیکھا کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی سوسائڈ کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے نوجوان سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں؟ بیسکلی جو ہمارے پاس آتی ہے ایڈولسنس کی ایج یا ینگ ایڈلٹس کی ایج آتی ہے, اس میں نوجوان نسل بہت زیادہ سوسائڈ کی طرف بالکل جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اور اسٹوڈنٹس, جی بالکل, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ بچوں سے والدین بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں. بالکل لائک رزلٹ آئے گا, آپ نے اس میں کامیاب ہونا ہے, آپ کے 90+ مارکس آئیں گے تو ہی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, کالج میں ایڈمیشن ملے گا. جب یہ ایکسپیکٹیشنز ہم بہت زیادہ ہائی رکھتے ہیں تو بچے ایک طرح سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, اور پھر جب رزلٹ ان کی امیدوں پہ نہیں آتا تو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ اس زندگی کو ختم کر لیں, کیونکہ وہ اپنے والدین کے معیار پہ نہیں اتر. مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی کنٹرول کریں. بالکل. اس اور کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ینگ جو جنریشن ہے اس میں ایک لو کنسیپٹ بہت زیادہ آ گیا. بالکل جیسے ہی ٹین ایج اسٹارٹ ہوتی ہے, ہم لوگوں کو جو اسٹوڈینٹس ہیں یا بچے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب انہیں ایک لونگ پارٹنر چاہیے, وہ ریلیشن شپ میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وہ ایج جو ہے وہ کریٹیکل ایج ہونے کی وجہ سے اگر اس میں کامیابی نہیں ملتی, انہیں افیکشن نہیں ملتی, تو وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. تو اور یہ اس کے اوپر والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہ ڈالیں کہ بچہ کوئی سوسائڈ کی طرف جائے یا پھر کوئی اور سوچ اس کی غلط ہو. اچھا, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر انسیڈنٹ ہوئے, ایک ہم نے یہ بھی رپورٹ دی کہ پڑھے لکھے بہت زیادہ لوگ تھے جس کے اندر جنہوں نے CSS کیا ہوا تھا, انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی. اگر آپ کو یاد ہو لیکچر کے دوران ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک فیملی ہے, وہ اس کے والد بھی سائیکولوجسٹ تھے, خود بھی تھے, انہوں دونوں نے سوسائڈ کر لی. یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہم جن کو سمجھتے ہیں, جب ایک بندے نے CSS کیا ہوتا ہے, اس کی ایک اعلیٰ تعلیم, اس نے وقت گزارا ہوتا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اس سائڈ کی طرف لے آتی ہے؟ بیسکلی یہاں پہ پڑھے لکھے کا کنسیپٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ ان کے مائنڈ کو تھوڑا سی آزادی مل جاتی ہے. وہ اپنے آپ کے بارے میں, اپنے سوسائٹی کے بارے میں زیادہ اویئر ہو جاتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی میں لے آؤں, یہ چیزیں میں چینج کر دوں تو جو ہمارا ملک ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں, وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چینج کریں گے تو بہت زیادہ ان کی فیملی کو, ان کو آگے ہیسلز آئیں گی, وہ بہت زیادہ چیزوں کا شکار ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہ روکنے کی بجائے خود کو ختم کر لیتے ہیں, کیونکہ مائنڈ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. مائنڈ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.